بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ علم البشریات کہتے ہیں اردو میں، انگریزی میں کہتے ہیں اینتھروپولوجی۔ اینتھروپولوجی ایک اسٹڈی ہے، ایک برانچ ہے، جیسے سوشیولوجی، سائیکالوجی ہے، فلسفی ہے، ویسے ایک برانچ ہے جس کا نام ہے اینتھروپولوجی۔ اینتھروپولوجی میں اصل میں انسان کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے، اسٹڈی آف ہیومن سوسائٹی، ہیومن بینگ، یہ بنیادی اس کا سوال ہوتا ہے۔ اینتھروپولوجی بہت ہی لیٹسٹ برانچ ہے، سائنس کی دنیا میں 50 60 100 سال پہلے یہ برانچ وجود میں آیا ہے۔ اکنامکس وغیرہ تو بہت پرانے برانچز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے بارے میں یہ اوپینین ہر جگہ الگ الگ تھا کہ اگر آسٹریلیا کے جنگل میں جائیں تو وہ گوروں کو سمجھتے تھے کہ یہ جنات ہیں، یہ انسانوں کو چوس لیتے ہیں، ہے نا۔ گوروں کا یہ خیال تھا کہ انڈمان نکوبار آئی لینڈ میں جو جنگلی ہیں ان کے پاس جائیں گے تو کھا جاتے ہیں، ہم لوگوں کو مارتے بھی تھے، تیر سے مارتے تھے وہ۔ تو انسانوں کے بارے میں کوئی ایک متفقہ اوپینین نہیں تھا کہ حقیقت انسان کیا ہے، ہو از ہیومن بینگ۔ تو کالے گورے کے بارے میں، گورے کالے کے بارے میں، امریکن افریقن کے بارے میں ایک رائے رکھتے تھے۔ افریقن کے بارے میں خیال تھا، ان کے لٹریچر میں ملتا تھا، یورپ کے لٹریچر میں، کہ افریقن کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی، نہ جوروں سے بھی محبت نہیں کرتے، بچوں سے بھی محبت نہیں کرتے، کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ کہ حقیقت انسان کیا ہے، کیا ہے انسان، یہ سوال لوگوں کے ذہن میں تھا، یونیورسل کوئی جواب نہیں تھا۔ حقیقت انسان پر کام کرنے کے بعد دو باتیں سامنے آئیں۔ ایک بات تو یہ ہے، انہوں نے کہا بنی نوع انسان بنیادی طور پر ایک ہے، سب ہیومن بینگ جینیٹیکلی ریس کے حساب سے ایک ہیں۔ یہ اینتھروپولوجی اسٹڈی کا ایک پہلا ڈیڈکشن ہے، پہلا فائنڈ آؤٹ یہ ہے کہ سب انسان ایک ہیں، غصہ سب کو ہے، جذبات سب کو ہیں، محبت سب کو ہے، عفو درگزر سب کے اندر ہے، ورائٹی ویریشن ہو سکتا ہے، ڈگری کا ویریشن ہو سکتا ہے، بنی نوع انسان بیسیکلی ایک ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے نیشنل جیوگرافکس میں، نہیں ڈسکوری میں، ایک بہت اچھا سائنٹیفک ریسرچ کا ایپیسوڈ، 2-4 ایپیسوڈ آیا تھا، وہ تلاش کریں تو آپ کو مل جائے گا وہ۔ اس میں یہ تھا کہ پورے ہیومن ریس کا انہوں نے جینیٹک کوڈ دریافت کیا، کرنے کے بعد انہوں نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ بیسیکلی سب انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ ادھر 10-12 سال پہلے انہوں نے اسٹڈی کی، اور وہ سیمپل انہوں نے نکالا، افریقہ سے انسان کیسے ٹریول کیا آج سے کتنے ہزار سال پہلے، پھر وہ ادھر سے ایران سے ہوتے ہوئے افریقہ، افغانستان سے ہوتے ہوئے تمل ناڈو کی طرف آیا، ساؤتھ کی طرف، پھر یہاں سے یہ لوگ گئے انڈونیشیا، ملیشیا، جا کر آسٹریلیا میں بسے، وہ پورا میپ کے ساتھ بتاتا ہے۔ بہرحال سب کا جینیٹک کوڈ ایک ہی ہے، کالا ہو، گورا ہو، امریکن ہو، آسٹریلین ہو، افریقن ہو۔ ایک تو اینتھروپولوجیکل اسٹڈی سے معلوم ہوا کہ انسان ایک ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ سب کے مفاد مشترک ہیں، سب آزادی چاہتے ہیں، سب کھانا چاہتے ہیں، سب جو ہے حکمرانی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی غلام بن کر نہیں رہنا چاہتا، کوئی بھیکاری بن کر نہیں رہنا چاہتا ہے، سب کے جذبات، خواہشات اور سب کے حقوق یکساں ہیں، مشترک ہیں۔ اینتھروپولوجیکل اسٹڈی نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا۔ یعنی حقیقت انسان خود ایک بڑا سوال تھا کہ ہے کیا انسان، تو اینتھروپولوجیکل اسٹڈی نے کچھ باتیں کی ہیں۔ تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں فلسفی کی دنیا میں۔ دنیا کے بہت سے فلسفروں میں سب سے پرانا نام کس کا ملتا ہے، فلسفیوں میں پرانا نام؟ ہاں، سوکریٹس، ایرسٹوٹل، ہاں، پلیٹو، یہ پرانے نام ہیں نا۔ سب سے پرانا جو ہے بابا آدم فلسفیوں کا جو مانا جاتا ہے وہ سوکریٹس ہے، سقراط۔ یہ 470 BC میں تھا، بہت سب سے پرانا آدمی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ انسان غور کرتا ہے آگ پر، سمندر پر، بارش پر، سب پر غور و فکر کرتا ہے، بنیادی طور پر وہ اپنے آپ پر غور نہیں کرتا۔ اسے چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو تلاش کرے، مین نو دائی سیلف، یہ اس کا جملہ ہے، انسان اپنی حقیقت کو پہچان، انسان اپنے آپ کو پہچان۔ تو انسان اپنے آپ کو پہچانے، انسان اگر اندر ڈوبے گا تو وہ بہت سی چیزوں کو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ پہلا فلسفر ہے جس نے یہ بتایا کہ حقیقت انسان کو دریافت کرنا بہت اہم ہے اور انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ اس کا شاگرد تھا پلیٹو، افلاطون بولتے ہیں اردو میں، اسے سقراط بولتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کائنات چند اصولوں پر چل رہی ہے، آپ ان اصولوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، یو کانٹ چینج دوز پرنسپلس۔ آپ اس میں انٹروین کر سکتے ہیں، آپ اسے دریافت کر سکتے ہیں، آپ ان اصولوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ یہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، حیوان یہ کام نہیں کر سکتا، کائنات کے اصولوں کا دریافت نہیں کر سکتا،
ایپل اوپر سے نیچے گرتا ہے تو کیوں گرتا ہے؟ ایک بکری پہچان نہیں سکتی، گائے پہچان نہیں سکتی، تم پہچان سکتے ہو، تم انسان ہو۔ اور انسان کی حقیقت یہ ہے، اس نے کہا کہ اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان سب سے بلند ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ مادہ یعنی میٹر، انسانی جو جسم ہے، انسانی جسم کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ وہ عقل پر جو ہے قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر روح کی حکومت کو قائم کرے۔ فلسفی ہے یہ، لیکن آپ کو حقیقت انسان اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک روحانی وجود ہے، اس کے اندر ایک روح موجود ہے، اور انسانی عقل ہے، یہ دو چیزوں کے بیچ میں کشمکش میں پھنسی ہوئی ہے۔ انسان کے جذبات، خواہشات، جسمانی جو تقاضے ہیں وہ عقل کو کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اور تمہارا کام یہ ہے کہ عقل کو اس سے آزاد کرو اور روح کی حکمرانی میں سے دو، اور اگر روح جیسے کہے ویسے عقل کام کرنے لگے تو تمہاری ترقی ہے۔ بھوک ہے اس وقت آپ لوگوں کو، تو یہ فلسفہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہے نا؟ میں نے آسان زبان میں بات کی ہے کہ صاحب حقیقت انسان کو اس نے دریافت کیا۔ پھر اس کے بعد ارسطوٹل، ارسطو کہتے ہیں، یہ 384 بی سی کا ہے، پہلا آدمی 470 بی سی، دوسرا 428 بی سی، اور تیسرا 384 بی سی ارسطوٹل۔ اس نے کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، سوشل اینیمل کہا اس نے۔ حیوان ناطق کا مطلب ہے بولنے والا جانور، جب وہ بولتا ہے تو لکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، ڈیسیشن لیتا ہے، وہ ساری باتیں آتی ہیں۔ تو یہ اس نے حقیقت انسان کو ایک لفظ میں بیان کیا، وہ حیوان ناطق ہے۔ اور دوسری ایک بات اس نے کہی کہ انسان ایسا اس لیے ہے کہ اس کے اندر ڈیوائن سپارک موجود ہے۔ میں بھی اکثر و بیشتر تقریر میں روح کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتا ہوں، ڈیوائن سپارک، یعنی خدا کا جو حصہ ہے روح کا، اس کا ایک چھوٹا سا سپارک انسان کو دیا گیا، ڈیوائن سپارک۔ پھر ارسطوٹل نے کہا کہ انسان عالم اصغر ہے، مائکرو ورلڈ ہے، مائکرو یونیورس ہے، اور میکرو یونیورس کو اگر سمجھنا ہو تو مائکرو یونیورس کو سمجھو۔ عالم اصغر ہے، عالم اکبر اس میں دکھائی دے گا۔ اس نے کہا کہ جیسا کہ ایک نگینہ ہوتا ہے، ایک ڈائمنڈ ہوتا ہے، اس میں اوپر کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں، جیسا کہ سورج چاند ستارے دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے انسان ایک عالم اصغر ہے، ایک مائکرو یونیورس ہے، مائکرو کاسموس ہے، اور مائکرو کاسموس کا عکس اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، یہ اس نے کہا۔ پھر اس کے بعد اور بہت سے تھیوریز آئے۔ بعد میں جو ویسٹرن جو فلسفی شروع ہوتی ہے، وہاں سے انسان کے بارے میں رائے بدل گئی۔ انسان کے بارے میں یہ خیال کیا جانے لگا کہ مین از نتھنگ بٹ میٹر، انسان صرف مادہ ہے، جسم ہے اس کا، کھائے پیے موج مستی کرے۔ ڈیکارٹ نے کہا کہ پوری کائنات ایک مشین ہے، اس کا ایک پرزہ ہے، جیسے آپ کی گاڑی چلتی ہے بائک، تو اس میں ایک نٹ ہے، ایک بولٹ ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی اس پوری مشین کا ایک حصہ ہے۔ تو مشین امپورٹنٹ ہے، پارٹ اس کا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، انسان کوئی اہم چیز نہیں ہے، پوری کائنات چلتی ہے، اس کا ایک حصہ ہے، یہ ڈیکارٹ نے کہا۔ یہاں سے انسان کی حقیقت جو ہے بدل رہی ہے۔ پہلے جو فلاسفر تھے وہ کم از کم و بیش جو ہے قریب قریب باتیں کرتے تھے۔ اسپائنوزا جو ایک بڑا فلاسفر ہے، اس نے بھی یہی کہا کہ مشین کی اہمیت ہے، اجزاء کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور انسان اس کائنات میں خدا کے حصے سے وجود میں آیا ہے، وہ پھر واپس جا کر خدا میں ضم ہو جائے گا۔ جیسے یہاں ہندوؤں کے پاس ہے، ہمارے ہاں صوفیوں میں وحدت الوجود ہے، اس طرح کا ایک حصہ اس نے کہا۔ کانٹ نے کہا کہ انسان ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے۔ دیکھیں صاحب، انسانی حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے فلاسفرز کہاں کہاں ٹھوکر مارتے رہے۔ انسان ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، ایک انر وائس رکھتا ہے، جو انر وائس اندر ضمیر ہے وہ خدا کی آواز ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے اس کی، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، خدا موجود ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ ایک لمبی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ چھوٹی دنیا انسانی زندگی، اس کے بعد بھی کچھ ٹریول ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک آدمی سچ بولتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ مجھے اس سے نقصان ہوگا، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے، آگے بھی ایک دنیا آنے والی ہے۔ تو حقیقت انسان کو دریافت کرنے میں کانٹ کسی حد تک قریب آیا۔ نیٹشے نے کہا کہ حقیقت انسان ہے کہ اصل میں انسان کے پاس قوت ہونی چاہیے، جانور ہے انسان بیسیکلی، اور قوت جمع کرنا چاہیے، شادی بھی اسی لیے کرنا چاہیے، گانا گاتا ہے، ناول لکھتا ہے، ہر چیز حصول قوت کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ زندگی مصیبت کی زندگی ہے، یہ ساری زندگی زلزلے، طوفان، سونامی یہ سب آتے ہیں تو مصیبت کی زندگی ہے، اور انسان ایک سفاک جانور ہے جو طاقت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسان ایک جانور ہے سفاک، بہت ہی ٹیرنٹ اور روتلیس اینیمل ہے، بیسٹ ہے، وہ دنیا میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اس طرح کے مختلف خیالات حقیقت انسان کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔
اب آخر میں آتے ہیں کہ اس کو اگر سمیٹتے ہیں تو 3 رائے بنتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ہندو فلسفی وغیرہ میں یہ بات ملتی ہے جہاں انسان اور کئی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض ہے نا، اس طرح سے انسان بھی ایک ہے جانور، انسان بھی ایک مخلوق ہے. ایک تو یہ کہا کہ اس پوری کائنات میں انسان کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، جانور، چرندے، پرندے، کیڑے مکوڑے کی طرف وہ بھی ایک مخلوق ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ انسان ایک مشین کا حصہ ہے، پوری کائنات کا ایک اسمال پارٹ ہے. مشین از ویری امپورٹنٹ، پارٹ اس کا کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. تیسرا ایک اوپینین یہ ہے کہ اس کائنات کا اصل موضوع انسان ہے، اس کائنات کی غایت وہی ہے، اس کائنات کا ریئل اسپرٹ، اور اس کائنات کو جو ہے انسان کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا، اور انسان ہی اصل مقصود ہے اس کائنات کا. یہ 3 اوپینین ہیں. پہلا اوپینین تو یہ ہے کہ امین حسن اصلاحی نے بہت شاندار بات کہی ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ لال قلعہ گدھوں کا استبل ہے تو اس آدمی کے عقل پر آپ کیا کہیں گے؟ لال قلعہ اتنا شاندار قلعہ شاہ جہاں نے بنایا، بہت خوبصورت، آپ کہیں گے صاحب یہ گدھوں کے استبل بنایا اس نے، تو آپ ہنسیں گے. یہی حال ہے کہ اتنی شاندار کائنات خدا نے بنائی ہے اور کہہ دیں گے صاحب کیڑے مکوڑوں کی طرح انسان کو پیدا کیا، تو یہ تو کائنات کی عظمت کے خلاف ہے یہ اوپینین، انسان کی شان کے خلاف ہے یہ اوپینین. دوسری رائے مشین اور اس کا حصہ ہے. سوال یہ کہ مشین کس لیے بنی، مشین کا کنٹرول کون کرتا ہے، مشین کس مقصد کے لیے بنی ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. تو اس لیے انسان کی حقیقت کا یہ جواب بھی غلط ہے. آخری جواب صحیح ہے کہ صاحب اس کائنات کی توجیہ اگر کر سکتے ہیں، اس کائنات میں اگر کسی کا بڑا اونچا مقام ہے تو وہ انسان کا مقام ہے، اور انسان اس حقیقت کو پہچانے بغیر اپنا ریئل جو ہے کارکردگی نہیں کر سکتا. جیسے ایک مجلس میں آپ یہ سوچیں کہ صاحب میں بن بلائے دعوتی ہوں، تو آہستہ سے آتا ہے، چھپ کر بیٹھ کر کھا کر چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی یہ سوچے کہ میں اس مجلس میں دولہا میں خود ہوں، تو وہ سینہ ٹھونک کر آتا ہے. دونوں کا فرق ہے نا. اس کائنات میں آپ دولہا ہیں، یہ بن بلائے دعوتی ہیں. سوال اس پر ہے کہ آپ دونوں کے حساب سے رویہ بدل جائے گا. بن بلائے دعوتی ہیں تو آپ کسی کونے میں بیٹھ کر کھا پی کر چلے جائیں گے، آپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس بارات کا میں دولہا ہوں تو آپ ہی ہیرو ہیں. تو اس کائنات میں انسان اپنا مقام طے کرے، کیا ہے وہ؟ تو اس کائنات میں انسان یہ مقام طے کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا بہت بہت اونچا مقام ہے. اور اگر زبور کی زبان میں، زبور حضرت داؤد کی جو کتاب ہے، جو آج بائبل میں وہ کتاب ملتی ہے، اور ایک کتاب ہے امثال کے نام سے، ایگزامپلس اس میں ملتے ہیں، اس میں ایک ورڈ استعمال ہوا ہے انسان کے لیے، وہ ہے لٹل لوئر دین گاڈ، خدا سے کچھ نیچے ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ انسان کی حقیقت کے بارے میں خود زبور میں یہ جملے ہیں کہ لٹل لوئر دین گاڈ، خدا نہیں ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے، خدا ایک ڈیوائن اسپارک کے روح ہے. تو بڑی قدرت والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا ہے انسان. اس پوری کائنات میں یہ مقام کسی اور کو نہیں ہے، لٹل لوئر دین گاڈ. اب آتے ہیں کہ زندگی دراصل ایک سفر ہے. قرآن نے کہا نا انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، ایک ٹریول کر رہا ہے آدمی، مستقل چلا جا رہا ہے اپنے خدا کی طرف. تو خدا کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کی حقیقت کو آپ پہچانیے کہ خدا کی سے آئے اور خدا کی طرف جا رہے ہیں. بندر سے آئے اور جانور کی طرف نہیں جا رہے ہیں، خدا سے آئے اور خدا کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک سفر ہے. اس کے سلسلے میں حقیقت انسان کا جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ بات میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اس کا ایک تھرڈ ایسپیکٹ تھا. یہ تو پہلا فلاسفیکل ایسپیکٹ تھا کہ ہم تلاش کر رہے تھے ہسٹری میں، فلاسفی میں کہ حقیقت انسان کیا ہے. اب ہم سیدھے ڈائریکٹ جواب پہ آتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے. اس کا ایک تیسرا پارٹ تھا، وہ یہ ہے کہ ناولس میں، شاعری میں حقیقت انسان کیا ہے، اس کو میں ڈراپ کرتا ہوں. حقیقت انسان کے سلسلے میں قرآن کا بہت سیدھا سادہ جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ. پوری آیت لمبی، پورا ایک رکوع ہے. اس رکوع میں جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں جو حقیقت انسان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں خلیفہ ہے. خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ ریپرزنٹیٹیو، اللہ کے قانون کا نافذ کرنے والے. یہی ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کا خاصیت. دیکھیں سب کو ہم پولیٹیکل میننگ ہی دیتے ہیں. ابھی میں بتایا نا، وہ میں جو ابھی بتایا ایک ڈاکٹر حسن ان کے نجات اللہ صدیق صاحب کے حوالے سے، تو بعض لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا کیا آپ بھی ابھی یہ سمجھے کہ صاحب یہ اقامت دین کے 3 مرحلے ہیں. یہ نہیں ہے. میں یہ بات میرے لیے نہیں تھی کہ نجات اللہ صدیقی صاحب بھی اس دستور ساز کمیٹی میں تھے، یہ میرے لیے نئی بات تھی. دوسری بات یہ کہ دستور ساز کمیٹی میں یہ بات آئی کہ چونکہ ہمارا مقصد تھا اسلامی حکومت کا قیام، جماعت اسلامی کا مقصد تھا،
ہندوستان میں آنے کے بعد اس کو جو ہے نان پولیٹیکل ٹرم میں بولنا تھا. تو اس کے لیے جب بحث ہوئی تو اقامت دین کی اصطلاح ہوئی، اور اس میں یہ بات کہ صاحب اقامت دین کے 3 مرحلے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے طے کیا کہ لوگوں کے ذہن میں صرف پولیٹیکل میننگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی لکھ دیا جائے دستور میں. تو یہ میرے لیے نئی بات تھی، یعنی ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ اقامت دین کا صرف پولیٹیکل مفہوم لوگوں کے ذہن میں آئے گا، اس سے پہلے کے مفہوم نہیں آئیں گے، اس لیے اسے دستور میں نیچے حاشیے میں لکھ دینا چاہیے. تو یہ اس بحث میں انہوں نے طے کیا، اس کے بعد انہوں نے لکھ دیا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ کا ایک مطلب یہی ہے کہ جیسے جانشین، خدا کے قانون کو نافذ کرنا، بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمارا مزاج یہی ہے، ہم ایسے ہی سوچتے بھی ہیں، ہے بھی یہ مفہوم. اس کے علاوہ بھی اور کچھ باتیں ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے. آپ ناراض تو نہیں ہوئے نا، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ چونکہ ہم پولیٹیکل ہی میننگ ہمارے ذہن میں آتا ہے. خلیفہ کے 3 مطلب ہیں. خلیفہ کا ایک مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس زمین پر، دھرتی پر پہلے جنات موجود تھے، ان کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانشین بنایا. یہ مفہوم، یہ قرآنی مفہوم نہیں ہے، قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ خدا کا جانشین ہے، خدا کے احکامات کو دنیا میں نافذ کرتا ہے، خدا کا قانون نافذ کرتا ہے. ایک دوسرا مفہوم ہے. اس سے بھی ایک اور آگے کا مفہوم ہے. خلیفہ کا اصل مطلب یہ کہ خلیفہ کا ورڈ، عربی کا طریقہ یہ ہے، ورڈ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے اس کا دوسرا مفہوم بن جاتا ہے. جیسے کافر ہے، کسان کو کافر بولتے ہیں، وہ بیج کو دبو دیتا ہے زمین کے اندر. لیکن اب کافر آپ کہیں کسان کو، کوئی مسلمان کسان ہے تو وہ آپ کو مارے گا. کافر کا مطلب ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اصطلاحات میں. اسی طرح خلیفہ کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ارادے کی آزادی دی گئی، جسے انڈیپینڈنس دیا گیا ہو، جسے چوائس ہو، فریڈم ہو، اور جو چوز کر سکتا ہو، یہ ہے خلیفہ. ہم نے انسان کو بنایا اور اسے ہم نے آزادی دی، چاہے تو وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو وہ بدی کا راستہ اختیار کرے. حقیقت انسان کو سمجھنے کے لیے خلیفہ کو سمجھ لیں آپ. اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہوں جن کو یہ فریڈم ہوگا، جن کے درمیان چوائس ہوگا سلیکٹ کرنے کا کہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کریں، چاہے تو شر کا راستہ اختیار کریں، تو فرشتوں کو یہ کلک ہوا کہ اگر ایسی آزادی دی گئی تو جا کر دنیا میں خون خرابہ کریں گے، مار دھاڑ کریں گے، ظلم کریں گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا یہ اوپینین غلط ہے. پھر اس کے بعد حضرت آدم کی پشتوں کو اللہ نے کھڑا کیا. کھڑا کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم سے، فرشتوں سے کہا نا کہ نام بتاؤ، کیا چیزیں، وہ کن چیزوں کے نام بتانے کے لیے کہا فرشتوں سے؟ معلوم ہی نہیں ہے قصہ. پھر حضرت آدم نے بتا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو کون سے نام سکھائے تھے جو فرشتے نہیں بتا سکے؟ فرشتوں سے کہا نا اللہ تعالیٰ نے تم بتاؤ، نہیں بتا سکے. اصل میں یہ ہے کہ اس کا 3 مفہوم ہے علامہ آدم الاسماء کا. ایک یہ کہ فرشتوں سے کہا کہ تم نام بتاؤ، یعنی اور فرشتوں کے، دوسرے نہیں بتا سکے، آدم نے بتا دیا فرشتوں کے نام. ایک مفہوم یہ لیتے ہیں مفسرین. دوسرا مطلب یہ لیتے ہیں کتاب یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، درخت، پانی، یہ سب چیزوں کا علم اللہ نے دیا، فرشتوں کو نہیں معلوم ہے. جتنا ڈپارٹمنٹ ان کا اتنا ہی جانتے ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ کو نہیں جانتے. عموماً تفسیر میں یہ بات ملتی ہے. لیکن تیسری بات یہ ہے کہ دونوں باتوں سے فرشتوں کا ڈاؤٹ ختم نہیں ہوتا. یہ زمین میں جا کر گڑبڑ کریں گے، فساد مچائیں گے، اس کا جواب نہیں ہے. فرشتوں کے نام گناؤ، اس سے ان کا ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوتا. اس سے ان کا ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ اللہ نے ان کو سورج، چاند، ستاروں کے نام بتا دیے. ڈاؤٹ کلیئر کب ہوا؟ اللہ حضرت آدم کی پشت سے جو بڑے بڑے انبیاء، پیغمبر، صلحاء، شہداء، مفکرین، مدبرین جو پیدا ہونے والے تھے، ان کے نام گنانے کے لیے کہا. یہ موسیٰ ہیں، یہ عیسیٰ ہیں، یہ محمد ہیں، یہ ابن تیمیہ ہیں، یہ غزالی ہیں، یہ مودودی ہیں. جب پورے نام گنا کر بتائے تب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ زمین میں صرف خون خرابہ کرنے کے لیے انسان نہیں جائے گا. اس چوائس کا استعمال کر کے زمین کی تعمیر کرنے کے لیے، زمین کی بھلائی کے لیے، زمین کو جب بنانے کے لیے بھی دنیا میں لوگ جائیں گے. ابھی شاہین صاحب کہہ رہے تھے نا، سارے اسلامک مومنٹ اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں، لیکن اسلامک مومنٹ کے لوگ دوسروں کے حقوق کے لیے اپنی جان دیتے ہیں. ان کی کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے، کھانا، پانی، کپڑا، ڈگری سب موجود ہے، وہ دوسروں کی خاطر دیتے ہیں. تو آدم نے اپنی نسل میں سے لوگوں کے نام گنا کر بتائے، تب فرشتوں کا ڈاؤٹ کلیئر ہوا کہ دنیا میں آزادی پانے کے بعد انسان صرف خون خرابہ نہیں کرے گا بلکہ بھلائی کے کام بھی کرے گا. یہ کلیئر ہو گیا ڈاؤٹ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کے لیے. وہ سجدہ جو ہے دراصل لوگ کہتے ہیں کہ آدم کی عظمت ہے، لیکن اس کا صحیح مفہوم ہے کہ آدم کی عظمت سے زیادہ خدا کی اطاعت.
دیکھنا تھا خدا جو کہے وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اسی میں ابلیس بھی تھا, اس نے سجدہ نہیں کیا, انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا, جاؤ نیچے زمین میں جاؤ, چلے گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. حقیقت انسان کو سمجھنے کے لیے یہ پورا ایپیسوڈ جو ہے ویری امپورٹنٹ ایپیسوڈ ہے. ممکن نہیں کہ میں آپ کو 10-15 منٹ میں بتاؤں, آپ تفصیل سے بیٹھیں تو میں بات کر سکتا ہوں. جنت میں اللہ نے رکھا, صحیح ہے نا. پھر جنت سے وہ پھل کھا لیے. کون سا پھل کھائے ایک سوال ہے. پھر اللہ نے نکال دیا جنت سے. یہ کیا ہوا, کیوں اللہ نے سزا دی, جنت سے کیوں نکال دیے گئے؟ کیونکہ اگر کسی مہمان کو خاص بلاتے ہیں تو اسے اچھا لگتا ہے. ہاں ہاں, غلط کرے تو نکال دیتے مہمان کو. کیا ہوا بھائی, کیوں اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھگا دیا آدم کو؟ ڈس اوبیڈینس کی وجہ سے. اور ایک یہ ہے کہ وہ جو اس میں اسکیم میں کلر بنا تھا کہ دنیا میں بھیجنا ہے, ہاں, تو اس کے واسطے یہ صحیح جواب ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. جنت میں تو اللہ نے ٹیسٹنگ کے لیے رکھا. وہ جو چوائس ہے کہ استعمال صحیح کرتا کہ غلط کرتا, نکو کھا بولے تو کھاتا کہ نہیں کھاتا, یہ دیکھنے کے لیے تھا وہ, تاکہ دنیا میں ثابت ہو جائے. میں اس سے عام مثال دیتا ہوں کہ جیسے بائک ہے, بائک بنائی جاتی ہے روڈ کے لیے, لیکن اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے انڈر اسپیسیفک کنڈیشن. ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں اتنا لوڈ لے گا, اتنا مائلیج دیتا ہے, پھر وہ مہر لگتا ہے, اس کے بعد روڈ پہ آتا ہے کہ یہ 83 کلومیٹرز دے گا, ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح انسان غلطی کرے گا, غلطی کرنے میں معافی مانگ سکتا ہے, وہ اللہ نے سیل لگا کر آدم کے ساتھ بھیجا. یہ ٹیسٹ تھا, ٹیسٹ ڈرائیو. حقیقت انسان کو سمجھنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ کون سے درخت کا پھل وہ چکھ لیا انہوں نے. اس کے بارے میں کہ صاحب کیا کھائے انہوں نے, گیہوں کھا لیے, کیا کھائے بھائی, قرآن ذکر نہیں کیا. اس کی تعبیر بعض لوگوں کا ایپل کھائے, بعض میں اس لیے بتا رہا ہوں حقیقت انسان کو آپ سمجھیں گے, بہت امپورٹنٹ ہے. جی, اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چیک کر کے, نہیں اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کے لیے ہے. بائک جس نے بنایا اسے معلوم ہے کہ یہ میرا مشین, ڈیزائن کردہ مشین جو ہے 80 کلومیٹر پر لیٹر دے گا, اسے معلوم ہے. آپ کو دینے کے لیے اس نے وہ ٹیسٹ کیا, ٹیسٹ کر کے سیل لگا کے دیا 80 کلومیٹر دے گا, لیکن دیتا نہیں 80 کلومیٹر, وہ ایک الگ بات ہے. صاحب یہ حقیقت انسان کو سمجھنے کہ بڑا امپورٹنٹ پورا حصہ ہے. آدم, قصہ آدم شیطان قرآن میں 7 جگہ آیا ہے. 7 جگہ کو ایک مرتبہ 7 ایک جگہ ٹیبل میں رکھ کر پڑھیں یا کبھی ڈسکس کریں, ایک دن کا پورا اجتماع کریں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. 7 جگہ الگ الگ ہے, الگ الگ ایکسپرٹ. سورہ اعراف میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا پھل چکنے کے لیے, پھل کو چکا انہوں نے, پھل چکنے کے ساتھ ان کے کپڑے اتر گئے, ہے نا, قرآن میں ہی نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جاوید غامدی صاحب ایک بہت بڑے مفکر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں قرآن جب بھی کوئی سیکس کے لیے یا ٹوائلٹ جانے کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے بہت ہی لطیف پاکیزہ استعارہ استعمال کرتا ہے. اور جاء من الغائط, جب تم نیچے سے آؤ تو وضو کرو. اس کا مطلب نہیں کہ نیچے سے آنے پر, ٹوائلٹ کو جب جاتے ہیں اس زمانے میں تو لوگ نیچے چلے جاتے تھے کہیں ڈاؤن میں, ہے نا. قرآن او لامستم النساء, تم عورت کو چھو تو غسل کرنا ہے, تو عورت کو چھونے سے مراد یہ کہ ہاتھ لگ گئے تو غسل نہیں ہے. قرآن جو ہے اس کے لیے بہت بلیغ لفظ استعمال کرتا ہے. تو یہ جنت میں جب رکھا اللہ تعالیٰ نے, تو انسان کو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ سیکس کے ذریعے سے ہوگا. سب سے بڑا خطرہ وہی ہے انسان کے لیے, ٹیسٹ سیکس کی دنیا سے ہے. نوجوانوں کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, اسی لیے آپ جو ہے وہ چلاتے ہیں کیمپین, ایتھکس ڈے وغیرہ مناتے ہیں نا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. جنت میں جیسے روزے میں سیکس نہیں ہے, ویسے جنت میں حضرت آدم و حوا کو رکھا تو اللہ نے کہا کہ یہ منع ہے تمہارے لیے, اور جو ہے وہ اس پھل کو چکھ لیے تو کپڑے اتر گئے. اللہ نے کہا کہ ٹیسٹ پورا ہوا, نیچے دنیا میں بھیج دیا گیا. تو غامدی کہتے ہیں کہ انسان کو جو ٹیسٹ ہے اس میں سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اس کے سیکس کا. سیکسول بیہیویئر, پاک صاف کردار ادا کرتا ہے یا جانور کی طرح ہر جگہ منہ مارنے کا شوق ہے, یہ اس کا ٹیسٹ ہے بیسیکلی, کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ضابطے میں ڈال کر ڈسپلن طریقے سے, اللہ نے رکھا ہے فطری چیزیں, کھانا پانی یہ سب چیزیں, تو اس کا ایک ضابطہ ہے, اس ضابطے سے پورا کرتا ہے یا اس میں ڈیویٹ کرتا ہے. تو انسان کی آزمائش کا ایک بڑا سورس ہے وہ اس کا سیکسول انسٹنکٹ ہے. یہ جاوید غامدی صاحب کا خیال ہے. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے ایک مختصر بتا دیا آدم کا قصہ, ہے نا, وہاں سے لے کر زمین میں آنے تک اس کے اسباب وغیرہ, یہ حقیقت انسان ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں 4 باتیں ہیں خلیفہ ہونے کے ساتھ. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ نے آزادی دی, ٹھیک ہے.
یہ آزادی اللہ نے زمینوں کو بھی دیا، پہاڑوں کو بھی دیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہا کہ نہیں ہم کو نہیں چاہیے، پہاڑ نے کہہ دیا، زمین نے، سورج نے، انسان نے کہا میں لیتا ہوں، اس کو لیتا ہوں، میں اس فریڈم کو لیتا ہوں، چوائس کو لیتا ہوں، میں سیدھا راستے پہ چل کے بتاؤں گا، اور غلط پہ چلے جاتا ہے انسان۔ نمبر 1 آزادی ہے۔ نمبر 2 اس میں انسان کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو اللہ نے شرف سے نوازا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کیا ہے آیت میں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو تکریم سے نوازا، زمین خشکی اور تری میں اسے اونچا مقام دیا، اور پاکیزہ رزق عطا کیا۔ کسی اور کو پاکیزہ رزق نہیں ہے، کتوں کو پاکیزہ رزق ملتا ہے؟ نہیں ملتا، گھوڑوں کو، گدھوں کو، کسی کو نہیں ملتا، انسان کو پاکیزہ، پاک، حلال، طیب رزق ملتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے شرف سے نوازا، عزت سے نوازا، تکریم سے نوازا حقیقت انسان میں، اس لیے کہ دوسروں کے ہاں کیڑے مکوڑے، انسان اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، گائے کے آگے جھکتا ہے، فلاں کے آگے جھکتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، نہیں، سب سے اونچا مقام ہے اس کا۔ تیسرا یہ کہا کہ دنیا میں ہم بھیج رہے ہیں، آدم کو جب بھیجا گیا تو کہا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، بار بار میں ہدایت بھیجتا رہوں گا، تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا، پھسلو گے تم، تمہارا من بھٹکے گا، لیکن میں رہنمائی کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا۔ یہ انسان کی عظمت کے ساتھ تیسرا یہ ہے کہ اسے گائیڈنس سے بھی نوازا گیا۔ پورا جو ویسٹرن سسٹم ہے وہ اسی گائیڈنس کا انکار کرتا ہے۔ پورا ویسٹرن سسٹم جو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے تکریم عطا کی، اس کے بجائے وہ جانور بننے پر اصرار کرتے ہیں، ہے نہیں ہے؟ آپ دیکھیے پورا ورلڈ کیوں بدل جاتا ہے حقیقت انسان میں۔ تو تیسرا جو اوپینین ہے وہ یہ کہ رہنمائی کا انتظام کیا، اور چوتھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں سب میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دی۔ بارش تمہارے لیے برستی ہے، سورج تمہارے لیے طلوع ہوتا ہے، چاند تمہارے لیے طلوع ہوتا ہے، ہوائیں تمہارے لیے چلتی ہیں، سب تمہارے لیے ہے۔ تم نہیں ہوتے، یہ سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانی تمہارے لیے ہے، جہاں انسان نہیں ہو پانی نہیں ہے، چاند میں پانی نہیں ہے، مریخ میں پانی نہیں ہے، کیوں؟ انسان نہیں ہے، انسان ہے تو پانی دیا اللہ نے، انسان ہے تو درخت دیا، سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ یہ حقیقت انسان ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دن ان سے محاسبہ ہوگا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس چوائس کا تم نے صحیح استعمال کیا، اس فریڈم کا تم نے صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا، اس کا محاسبہ ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرے گا کہ تم نے واقعی اس کی جانشینی کا حق ادا کیا نہیں کیا۔ اللہ کی حاکمیت، وہ حاکم ہے تو اس کے حکم کو مانا یا تم نے اپنے نفس کے حکم کو چلایا، یہ دوسرا محاسبہ ہوگا انسان سے۔ تیسرا یہ بتایا کہ تمام بنی آدم مساوی ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ جیسے کہ سپیریارٹی ہے نا، یہودی سمجھتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے چہیتے ہیں۔ انگریز سمجھتے ہیں کہ جس کی چمڑی سفید ہے وہ سپیریئر ریس ہے۔ براہمن سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں علم ہی کے لیے آئے ہیں، باقی سب ہماری خدمت کے لیے آئے ہیں۔ نہیں، سب انسان مساوی ہیں۔ اس کا تقاضا ہے، خلیفہ ہونے کا تقاضا ہے کہ سب ایکول ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خلافت کا اصل حقدار وہ ہے جو خدا کو تسلیم کرے، جو خدا کا انکار کرے وہ نام کے لیے تو خلیفہ ہے لیکن وہ غاصب ہے، خدا کا حق مارتا ہے۔ خدا پر یقین کے بغیر آدمی خلیفہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ حقیقت انسان میں چوتھا تقاضا ہے۔ یہ 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں لیکن موقع نہیں ہے کہ ہم بات کریں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔